بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصرین۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو سیرت نبوی کے حوالے سے ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت کو اپنائیں، اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، ان کی سیرت کو، ان کے کردار، ان کی گفتار، ان کی رفتار، ان کے تمام اعمال کو، ان کے تمام جو انہوں نے عمل انجام دیے ہیں، ان کو اپنی سیرت کا، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ائمہ معصومین علیہم السلام سے محبت کرتے ہیں، جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام مسلمان ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے پیشوا ہیں۔ تو کیا خالی محبت کا تقاضا اتنا ہے کہ ان کے بارے میں جان لیں، یا اس سے زیادہ بھی کچھ ہے؟ دیکھیں عزیزان محترم، محبت کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم اپنے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے بارے میں جان لیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ دوسرا جو حصہ یہ ہے کہ ان کے بتائے ہوئے عمل کو انجام دیں، جو انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے، جو انہوں نے ہمیں نصیحتیں فرمائی ہیں، ان پر عمل کریں، کیونکہ محبت اس وقت ہی کامل ہوگی۔ فقط یہ نہیں ہے کہ بس ان کے بارے میں جان لیں، نہیں، بلکہ ان کے جو فرامین ہیں، ان کی جو نصیحتیں ہیں، ان پر عمل کریں۔ تو اس کے لیے چند چیزیں جناب رسالت مآب کی جو تاریخ میں ہمیں ملتی ہیں، ان کی سیرت کے حوالے سے قرآن خود بتا رہا ہے، روایتیں بتا رہی ہیں، تو ان پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اس بارے میں ہم جانیں گے۔ عزیزان محترم، جب ظہور اسلام ہوا، یعنی اسلام آ گیا، اور اس کے بعد آپ اپنے تمام دشمنوں کو مغلوب کر چکے، تو ان کے ساتھ آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسن سلوک سے پیش آئے، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے۔ ہجرت کے 8ویں سال میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں الیوم یوم المرحمہ، یعنی آج رحم و کرم کا اور عفو اور بخشش کا دن ہے۔ جی عزیزان محترم، جناب رسالت مآب نے کسی سے انتقام نہیں لیا، کسی سے انتقام نہیں لیا کہ اس وقت میں اس نے مجھے آزار پہنچائے تو میں اب اس سے انتقام لوں، نہ، ایسا نہیں کیا انہوں نے، بلکہ درگزر سے کام لیا، معاف کیا انہیں۔ یہ آپ کی جوان مردی کی دلیل ہے۔ اب یہ جو عمل ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ہمیں اس کو اپنانا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، اپنی زندگیوں کے اندر اس کو لاگو کریں کہ ہم درگزر سے کام لیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے ناراحتی نہ کریں، ایک دوسرے سے ناراض نہ ہوں، قطع تعلقی نہ کریں۔ پھر آپ کی زندگی میں ملتا ہے کہ تجارت، کیونکہ جناب رسالت میں آپ تجارت کیا کرتے تھے، تو ایک تاجر خود، روایات میں ملتا ہے کہ ایک تاجر خود آپ کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ میں نے محمد کو کبھی بد اخلاقی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کم فروشی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اپنے مال کی بیجا تعریف کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جیسے ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ مثلا دیکھتے ہیں کہ ایک چیز، اس کی ارزش، اس کی قیمت، اس کی خصوصیات اتنی نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی خصوصیات کو بڑھا کے بتاتے ہیں،
تاکہ مہنگی بیچی جا سکے. بد اخلاقی کرتے ہیں جو ہم سے تجارت کرتے ہیں لوگ، یا ہم سے جو خریدنے کے لیے کوئی چیز آ رہے ہیں، بد اخلاقی ہو رہی ہے ان کے ساتھ معاشرے میں. تو یہ معاملات، اس کو بھی ہم نے اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے. اگر کوئی ہم میں سے تاجر ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، تو اس کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ جس کا وہ ماننے والا ہے، جو اس کے پیشوا ہیں جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کو چاہیے کہ ان کی زندگی سے اس چیز کو بھی اخذ کرے، اپنی زندگی میں یہ عمل کرے، ان کی بتائی ہوئی ان راہوں کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئے، اس پر عمل کرے. پھر صفائی، یعنی گھر سے باہر نکلتے تھے جب رسالت مآب، تو ان کی روش کیا تھی؟ صاف ستھرے ہو کر، بالوں میں کنگھا کر کے، اپنی داڑھی کو کنگھا کرتے تھے، صاف کرتے تھے، لباس صاف ستھرا پہنتے تھے، عطر لگاتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، پھر باہر نکلتے تھے. تو یہ کیوں؟ صفائی ایمان کا حصہ ہے. جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے ایسے تھے، یعنی تاریخ میں ملتا ہے کہ مکے کے اور بچوں میں ہمارے پیارے نبی سب سے مختلف تھے، صاف ستھرے رہتے تھے. یہ روش ہے، اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہری بھی خوبصورتی ہونی چاہیے اور باطنی بھی. یعنی اخلاق سے پیش آنا وہ آپ کے باطن کا حصہ ہے نا، روحانیت ہے. آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ سب سے خوش اسلوبی سے مل رہے ہیں، تو یہ آپ کے باطن سے ہے، اس کا ظاہر سے تعلق نہیں. ظاہر سے لباس ہے، چہرہ صاف ستھرا ہے، تو یہ لازم ہے. دوسرا جناب رسالت مآب کی زندگی سے ملتا ہے کہ آپ اپنے تمام اصحاب، اپنے قریبی جو عزیز ہوتے تھے، ان سب سے خوش اخلاقی سے ملا کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. لیکن وہ جس محفل میں بیٹھا کرتے تھے، وہاں کوئی بھی ایک دوسرے کی غیبت یا برائی نہیں کرتا تھا. یعنی اس کو معلوم تھا کہ جب رسول خدا موجود ہیں تو وہ اس چیز سے اجتناب کرتا تھا، پرہیز کرتا تھا وہ شخص. کیوں؟ آج ہم محفلوں میں بیٹھتے ہیں، ہم ہیں ان کے چاہنے والے، ہم مسلمان ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، جناب رسالت مآب ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، لیکن ہم ان کی اس بات پر عمل نہیں کر رہے کہ وہ منع کر رہے ہیں غیبت نہ کرو، دوسروں کی برائی نہ کرو، کسی کو نیچا نہ دکھاؤ، کسی سے بد اخلاقی نہ کرو. جب وہ محفل میں بیٹھا کرتے تھے تو اس محفل میں کسی شخص کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ غیبت کرے، کسی کی برائی کرے. آج ہم محفلوں میں دیکھتے ہیں ایک دوسرے کی برائی ہو رہی ہے، دوسروں کو نیچا دکھایا جا رہا ہے، کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اس چیز سے سخت منع فرمایا ہے، سخت منع فرمایا ہے اس چیز سے. پھر جناب رسالت مآب کی زندگی بھری ہوئی ہے ان چیزوں سے. عدل ہے، عدالت. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں فتح حاصل کی تو درگزر سے کام لیا اور ایک الہی معاشرہ تشکیل دیا. وہ جو الہی معاشرہ تشکیل دیا اس کے 7 امتیازات ہیں جو اہم ہیں، یعنی اہمیت کے حامل ہیں. 7 چیزیں ایسی ہیں جو اس معاشرے میں لاگو کی گئیں، جو اہمیت کی حامل ہیں. ویسے بہت سی چیزیں، لیکن اس میں سے 7 چیزیں ایسی ہیں جو اہمیت رکھتی ہیں، خاص اہمیت حاصل ہے ان چیزوں کو. تو وہ کون سی چیزیں ہیں؟ پہلی چیز ہے ایمان اور روحانیت. یعنی جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں فتح حاصل کی اور ایک الہی معاشرہ تشکیل دیا تو اس میں 7 چیزیں ایسی تھیں جو ان کو لاگو کیا. اس میں سے ایک کیا ہے؟ ایمان اور روحانیت.
یعنی یہ نظام قائم کرنے کے بعد ایمان، لوگوں کے اندر ایمان کا جذبہ پیدا کیا کہ جو انہیں یہ ایمان جو ہے انہیں صراط مستقیم پر لے کر جائے گا. معنویت اور روحانیت ان میں پیدا کی، یعنی خدا کی طرف. دیکھیں، روحانیت، معنویت ان کے اندر پیدا ہوئی، ان کے اندر ایمان کا جذبہ پیدا ہوا، خدا سے لو لگائی، خدا سے نزدیک ہوئے. جو خدا کے فرامین ہیں، جو خدا کا حکم ہے، اس کو اخلاص کے ساتھ بجا لاؤ، یعنی یہ حکم دیا. عدل و انصاف قائم کیا، یعنی کوئی بھی معاشرہ، اسلامی حکومت یا کوئی بھی معاشرہ اگر اس میں عدل و انصاف نہ ہو تو ایسی حکومت زیادہ دن نہیں رہتی ہے. عدل و انصاف بہت ضروری ہے. مظلوم کو اس کا حق لازم ہے کہ ملنا چاہیے. عدل و انصاف قائم کیا. علم اور معرفت کا نظام قائم کیا. علم بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. علم کا نظام قائم کیا، بنیاد رکھی علم و معرفت کی، آگاہی پیدا کری، بیداری پیدا کری لوگوں میں. چوتھی چیز، اخوت، بھائی چارہ، یہ پیدا کیا. اس نظام میں آپس میں خرافات، ذاتی مفادات اور نفسانی خواہشات، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیں ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، اگر مثلا ہمارے معاشرے کے اندر ذاتی مفادات کی خاطر لوگوں کو آزار بھی پہنچا دیتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی ذاتی مفاد ہے تو اس میں سامنے والے کو وہ دیکھے گا نہیں کہ وہ بھائی ہے اس کا، وہ کوئی انسان ہے، اس کو اذیت پہنچ رہی ہے، اس کو نقصان ہو رہا ہے. اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس کو بھی نقصان پہنچا دیا جاتا ہے، حالانکہ اس چیز سے ہمیں منع فرمایا ہے. پانچویں چیز آپ کی خدمت میں پیش کروں، نیک اخلاق اور کردار. یہ بہت اہم ہے عزیزان محترم. یہ جو اخلاق کا معاملہ ہے، یہ بیس ہے، شاخ ہے، جڑ ہے. یہ جڑ ہے. کیا ہے؟ اگر انسان کوئی وزیر بھی ہوگا اور اس کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہے اس کا. کوئی انسان ڈاکٹر ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، لیکن بد اخلاق ہے تو لوگ اس کے پاس علاج کرانے نہیں جائیں گے. کوئی انسان پولیس میں ہے، مثلا مثال کے طور پہ کسی بھی ادارے میں اگر کوئی انسان ہو اور وہ بد اخلاق ہو تو لوگ اس کے قریب نہیں جاتے. تو اخلاق اور کردار بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. تو انسان اخلاق پیدا کرے اپنے اندر. یہ 7 چیزیں، جو 7 امتیازات اسلامی معاشرے میں، الہی معاشرے میں جناب رسالت مآب نے قائم کی اور ہمیں بتائیں، تو یہ بہت ضروری ہیں. ہر معاشرے میں یہ چیزیں موجود ہونی چاہیے. آخر کلام آپ سب کے سامنے ایک کتاب جو رہبر معظم سید علی خامنئی نے لکھی ہے، اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں. سیرت نبوی کے نام سے ہے وہ کتاب، اس کو ضرور مطالعہ کریں. بہت اچھی کتاب ہے. اور پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے، کیونکہ بغیر توفیق کے یہ چیز نہیں مل سکتی ہے. پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام پر سختی سے عمل پیرا ہوں. اور والسلام علیکم.